ایک جھوٹے مدعی نبوت کی سرگزشت۔ صالح بن طریف۔ قسط نمبر 2۔ جب صالح نے محسوس کیا کہ اس کے ماننے والوں کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا ہے تو اس نے اپنے منصوبے کو آگے بڑھایا اور پوچھا، بتاؤ تم لوگ نماز میں کون سی سورت پڑھتے ہو؟ لوگوں نے جواب دیا، سورہ فاتحہ کے بعد قرآن پاک کی کوئی بھی سورت پڑھ لیتے ہیں۔ صالح نے جواب دیا، نہیں، اب تمہیں نماز میں میری سورتیں پڑھنی چاہیے کیونکہ آج ہی مجھے حکم دیا گیا ہے۔ اے صالح، اپنے ماننے والوں سے کہہ دے کہ وہ نمازوں میں تجھ پر نازل شدہ صورتیں پڑھا کریں۔ لوگوں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، حضور والا، کہ ہماری نمازوں کے لیے صرف آپ کی 2 صورتیں کافی ہوں گی؟ صالح نے جواب دیا، نہیں، فی الحال تو یہی 2 صورتیں تمہاری نمازوں میں کافی رہیں گی، لیکن جیسے جیسے نئی صورتیں آتی جائیں گی تم لوگ انہیں اپنی نمازوں میں استعمال کرتے جاؤ گے۔ اسی روز ظہر کے بعد ایک نئی سورہ نازل ہوئی اور اس سورہ کا نام سورہ غرائب الدنیا رکھا گیا اور کہا، لوگوں، تمہاری جملہ نمازوں کے لیے صورتیں کافی ہوں گی کیونکہ اس سورہ کو جتنا پڑھو گے اتنی ہی تمہیں کافی ہوگی۔ اب لوگوں نے واقعی اس سورہ کو حضرت جان بنا لیا اور اپنی جملہ نمازوں میں یہی ایک سورہ پڑھ لیتے تھے۔ یہ سلسلہ کئی سال جاری رہا اور ان کئی سالوں میں صالح کے مریدوں کی تعداد بھی بہت ہو گئی۔ آخر ایک دن اس نے اعلان کیا، لوگوں، آج صبح مجھے بتایا گیا کہ اللہ نے میرے کئی نام تجویز کیے ہیں۔ لوگ گوش بر آواز تھے۔ صالح نے اعلان کیا، یوں تو میں طریف کا بیٹا صالح ہوں، لیکن اللہ نے عربی میں میرا نام مصالح رکھا ہے، سریانی میں مجھے مالک کہا گیا ہے، فارسی میں میرا نام عالم ہے، عبرانی میں ورود بیل اور بربری زبان میں میرا نام داربہ ہے۔ بربری سب سے زیادہ داربہ سے لطف اندوز ہوئے کیونکہ یہ ان کی زبان کا لفظ تھا اور اس کا مطلب تھا خاتم النبیین۔ مسلمانوں کو اس پر اعتراض ہوا اور وہ لڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ صالح نے انہیں خاموش کرنے کے لیے خاتم النبیین کی توجیہ پیش کی کہ دراصل میں مہدی اکبر ہوں اور مجھے خاتم النبیین اس لیے کہا گیا ہے کہ اب میرے بعد کوئی دوسرا مہدی نہیں آئے گا اور مہدی کا منصب کسی طرح بھی نبی سے کم نہیں۔ لیکن لوگ اس توجیہ سے مطمئن نہیں ہوئے اور دھمکی دی، اپنا یہ کاروبار بند کر اور توبہ کر لے ورنہ ہم تجھ سے جہاد کریں گے۔ صالح کے لیے اس قسم کی دھمکیاں ناقابل برداشت ہو گئی تھی۔ اب تو اسے اپنے جانثاروں کو یکجا کیا اور انہیں سمجھایا، لوگوں، میں سلاطین پیغمبروں کی طرح سلطان پیغمبر ہوں، اس لیے تم لوگ میرے لیے ایک فوج تیار کرو اور اس فوج کی مدد سے ہم اپنے دشمنوں کا مقابلہ کریں گے۔ حالانکہ یہ کام اتنا آسان نہیں تھا، لیکن بربری اپنے سلطان نبی کے لیے بھاگ دوڑ کرنے لگے اور کچھ ہی عرصے میں اچھی خاصی تعداد میں بربری صالح کے گرد جمع ہو گئے۔ ان سب کو ہتھیار بھی فراہم کیے گئے۔ اب صالح پیغمبر کے ساتھ ساتھ فوجی سپہ سالار بھی بن چکا تھا۔ جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا تو صالح نے اپنے مریدوں کو حکم دیا، جو لوگ میری نبوت پر ایمان نہ لائیں انہیں فوراً قتل کر دیا جائے۔ اب کیا تھا، خون خرابے کا دور شروع ہوا اور لوٹ مار سے مال و دولت بھی حاصل ہونے لگی۔ صالح مدتوں اسرت اور تنگ دستی کی زندگی گزار چکا تھا۔ اب جو آسودگی میسر آئی تو پھولا نہ سمایا۔ کچھ عرصے بعد معمار مزدور صالح کے لیے محل تعمیر کرنے لگے۔ اس محل کی تعمیر کے ساتھ ساتھ فتوحات کا سلسلہ بھی جاری تھا اور آس پاس کے بربری قبائل بھی صالح پر ایمان لے آئے۔ صالح اپنے معتزلی استاد کا بہت شکر گزار تھا، جس کے بخشے ہوئے علم کے طفیل آج وہ نبی بھی تھا اور سلطان بھی۔ اس نے اپنے استاد کی خدمت میں ایک قاصد اور چند قیمتی تحفے روانہ کیے اور درخواست کی کہ وہ اگر مناسب سمجھے تو خود بھی تشریف لے آئے، ورنہ یہ ناچیز شاگرد آپ کے حق میں دعائیں کرتا رہے گا۔ معتزلی استاد نے جواب میں لکھ دیا، میں شام نہیں چھوڑ سکتا، مگر میں خود بھی تیرے حق میں دعاگو ہوں کہ تو اسی طرح اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا رہے۔ یہ خبریں شام کو بھی پہنچ رہی تھی، لیکن افریقہ دمشق سے بہت دور واقع تھا اور یہاں کی حکومتیں ہمیشہ درد سر بنتی رہتی تھیں۔ خلافت کی فوجیں یہاں بھی مزاحم ہوئیں مگر اس فتنے کو دبا نہ سکیں اور صالح پہلے تو محل میں منتقل ہوا، اس کے بعد اس نے اپنے لیے ایک شاندار قلعہ تعمیر کروانا شروع کر دیا۔ اس دوران اس پر وحی آتی رہی۔ تقریباً 80 صورتیں نازل ہوئی۔ ان صورتوں میں کچھ کے نام تھے سورہ ہجر، سورہ فیل، سورہ نوح، سورہ اعظم، سورہ فرعون، سورہ موسیٰ، سورہ ہارون، سورہ ہاروت و ماروت اور سورہ الابساط وغیرہ۔ اب اس نے اپنا لقب صالح المومنین تجویز کیا اور کہتا تھا، میں وہی صالح المومنین ہوں جس کا ذکر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن میں آیا ہے۔ اس نے کتاب القرطاس تصنیف کی، اس میں اس کی شریعت کی تفصیل تھی۔ اب اس نے کوشش شروع کی کہ آہستہ آہستہ خود کو اور اپنے ماننے والوں کو اسلام سے الگ کر دے۔ اس مقصد کے اس نے اپنے ماننے والوں کو جمع کرا کے بتایا، اب اللہ نے رمضان کے روزے ختم کر دیے ہیں، اب روزے رجب کے مہینے میں رکھے جائیں گے۔ لوگوں نے رجب کو روزوں کا مہینہ قرار دے دیا۔ اچانک صالح نے اعلان کیا، لوگوں، اللہ نے تم پر 10 نمازیں فرض کی ہیں، 5 دن میں 5 رات میں۔ اس نے نہ صرف یہ اعلان کیا بلکہ رات کی 5 نمازیں جبراً پڑھانا شروع کر دیں۔ وضو میں بھی اضافہ کیا اور حکم دیا، وضو میں ناف اور کمر بھی دھویا کرے۔ لوگوں نے غسل کے بارے میں پوچھا تو اس نے اعلان کیا، لوگوں، تم پر غسل جنابت معاف کیا گیا ہے،
لیکن اگر تم سے زنا کا ارتکاب ہو جائے تو اس کے بعد غسل واجب ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے ایک دن صالح کو نماز پڑھتے دیکھا۔ وہ اشاروں میں نماز پڑھ رہا تھا، لیکن آخری رکعت میں سے لگاتار 5 سجدے کیے، اور لوگوں نے بھی اس کی اتباع کی اور اشاروں میں نمازیں پڑھنا شروع کر دی اور آخری رکعت میں 5 سجدے کرنے لگے۔ اس کے پیرو جو اس کے قریب رہتے تھے، اس سے جو کچھ سیکھتے تھے باہر دوسروں تک پہنچا دیتے تھے۔ دسترخوان پر کھانا کھانے بیٹھے دیکھا تو کھانے سے پیشتر صالح سے بسم اللہ کی جگہ سمو قصائی کہتے سنا۔ مرید خاص نے پوچھا، حضرت اس کا مطلب کیا ہوا؟ صالح نے جواب دیا، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی مجمل تفسیر ہے، اس لیے تم سب کسی بھی کام سے پیشتر یا کھانے سے پہلے یا سمک یا گسائی کہہ لیا کرو۔ صالح کو جو عورت بھی پسند آ جاتی محل میں ڈال لیتا۔ لوگ جنگ و جدل سے لوٹا ہوا مال اور عورتیں لے کر آتے تو یہ ان میں سے اپنی پسند کے لڑکے عورتیں الگ کر لیتا تھا۔ لوگوں کو اس پر اعتراض ہوا اور پوچھا، حضور والا ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ یعنی ہم کتنی شادیاں کر سکتے ہیں؟ صالح نے فراخ دلانہ اعلان کیا، لوگوں 4 شادیوں کی قید ختم کر دی گئی، اب تم میری طرح آزاد ہو، جتنی چاہو شادیاں کرو۔ لوگوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ ایک دن اس کے مرید خاص نے اپنی چچا بہن سے شادی کی تو صالح نے شادی میں مداخلت کی اور اس لڑکی کو شاہی محل میں بھجوا دیا۔ مرید خاص صالح کی شکل دیکھتا رہ گیا، ڈرتے ڈرتے پوچھا، حضرت یہ آپ نے کیا کیا؟ صالح نے اعلان کیا، لوگوں پچھلی شب مجھے بتایا گیا ہے تمہارے چچاؤں کی بیٹیاں تم پر حرام کر دی گئی ہیں، آئندہ میری امت کا کوئی بھی شخص اپنے چچا کی بیٹی سے شادی نہیں کرے گا۔ جب ہر گھر میں کئی کی بیویاں رہنے لگی تو تلخیاں بھی بڑھی، لڑائی جھگڑے بھی ہونے لگے، خاص کر وہ لوگ جو صالح سے بہت قریب تھے۔ ان میں دوسروں کی نسبت آسودگی بھی پائی جاتی تھی، لیکن ان کی بے شمار عورتیں جب آپس میں لڑتی تھیں تو ان کا اثر مردوں پر بھی پڑتا تھا، اور خاص کر اس وقت یہ مرد آپے سے باہر ہو جاتے تھے جب کوئی 2 عورتیں آپس میں مصروف پیکار ہوتی اور ان 2 کی طرفداری میں دوسری عورتیں بھی شامل ہو جاتی۔ شوہر ان کو جنگ و جدل سے باہر رکھنے کی کوشش کرتا مگر یہ باز نہ آتی۔ شوہر حالت اشتعال میں ان میں سے کئی ایک کو یا تو طلاق دے دیتا، اور جب غصہ کسی سے کم ہوتا اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا تو ایسی نازک حالت میں وہ سخت پریشان ہوتا، کیا کرے، اور وہ صالح سے رجوع کرتا۔ صالح کے روبرو ایسے کئی مقدمے پیش ہوئے، وہ یہ سب صالح سے پوچھ رہے تھے کہ کیا ہمیں ان حالات میں کیا کرنا چاہیے۔ صالح نے پوچھا، اس میں مسئلہ ہی کیا ہے؟ پوچھا گیا، جناب ہم نے حالت اشتعال میں ان عورتوں کو طلاق دے دی ہے جن سے ہم محبت کرتے ہیں۔ صالح نے پوچھا، طلاق دی کتنا عرصہ گزرا؟ جواب دیا، آج ہی صبح۔ صالح نے کہا، تب پھر اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے، کسی بھی وقت رجوع کر سکتے ہو۔ سننے والوں کو حیرت ہوئی، کہا، لیکن اسلام میں تو ایسا نہیں ہے۔ صالح نے جواب دیا، مجھے اللہ نے سہولتیں دے کر بھیجا ہے، تم لوگ دن میں 1000 بار طلاق دے کر رجوع کر لو، بیویاں تم پر حرام نہیں ہوگی۔ لوگ اس دین میں داخل ہو گئے تھے مگر فوجی زندگی سے انہیں کوئی سروکار نہ تھا اور انہیں ہنر بھی کوئی نہیں آتا تھا۔ لوگ پریشان رہتے تھے، معیشت کا کوئی ایسا انتظام نہ تھا جس سے ان بیگاروں کو فائدہ پہنچتا۔ یہ بہت پریشان رہتے تھے، ان کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ جب دوسروں کو خوشحال اور آسودہ دیکھتے تو ان کا دل مچل جاتا، کیونکہ ان کی مالی حالت ابتر ہوتی، اس لیے یہ شادی کا خیال تک دل میں نہ لا سکتے تھے۔ ان کے درد کا کسی کے پاس مداوا بھی نہ تھا۔ یہ لوگ جب دوسروں کو کئی بیویوں کے ساتھ خوش و خرم دیکھتے تو اس جیسی خوشیاں حاصل کرنے کی خود بھی تمنا کرتے، لیکن مال و زر کے بغیر یہ تمنا پوری نہ ہو سکتی تھی۔ ماحول ترغیب اور تحریر سے پر تھا۔ اب ان خوشیوں کی حصولیابی کے لیے ایک طریقہ باقی رہ گیا تھا کہ دوسروں کے مال و زر کو کس طرح اڑا لینا۔ وہ زبردستی چھین بھی سکتے تھے، ڈاکے ڈال سکتے تھے، لیکن اگر ان میں اتنی ہمت ہوتی تو وہ فوجی زندگی اختیار کر چکے ہوتے۔ ایسے کئی لوگوں نے ایک جتھا بنا لیا تھا اور مل جل کر یہ طے کیا کہ اگر ہمیں بہادری نہیں ملی ہے تو کیا ہوا، عقل، ذہانت اور چالاکی ہمیں دوسروں سے کہیں زیادہ ہے، ہم اپنی خواہشیں چوری سے پوری کر سکتے ہیں۔ ان لوگوں نے منصوبہ بندی کے بعد چوریاں شروع کر دی۔ یہ لوگ عموماً مال و زر کی چوری کرتے تھے، ایسا مال جسے بازاروں میں بآسانی بیچا جا سکے۔ چوریاں شروع ہو گئی تو کھلبلی مچ گئی اور یہ شکایتیں سارے تک پہنچنے لگی۔ ابتدا میں تو لوگوں کی سمجھ میں چوریوں کا سبب نہیں آیا، لیکن جب نکموں کو شادی کرتے دیکھا تو لوگوں کے کان کھڑے ہوئے۔ یہ خبر خاموشی سے صالح تک پہنچا دی گئی اور درخواست کی گئی کہ جب تک معاملات اچھی طرح سمجھ میں نہ آ جائیں اس وقت تک ان پر ہاتھ نہ ڈالا جائے۔ صالح نے کہا، یہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں، میں ایسے نکموں کو دربار میں بلواتا ہوں جنہوں نے حال ہی میں کئی کی شادیاں کر لی ہیں۔ ایسے لوگوں کی فہرستیں تیار کی گئی تو یہ کل 13 نکلے۔ صالح نے ان سب کو دربار میں طلب کر لیا۔ اس مقدمے کی کارروائی دیکھنے کے دوسرے لوگ بھی جمع ہوئے اور ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے جن کے گھروں سے چوریاں کی گئی تھی۔ آخر صالح نے ایک چور سے پوچھا، کام کیا کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا،
محنت مزدوری؟ سالے نے پوچھا۔ کہ محنت مزدوری یہی کرتے ہو؟ چور نے جواب دیا۔ بظاہر یہی کہا جا سکتا ہے۔ سالے نے ذرا سخت لہجے میں کہا، میں تجھ سے جو اور جتنا سوال کرتا ہوں تو جواب بھی اتنا ہی دے گا۔ کچھ دیر بعد سالے نے واضح کیا، دیکھو تم لوگوں کے حالات ایسے نہیں تھے کہ تم لوگ کئی کی شادیاں کر لیتے۔ میری سمجھ میں بات نہیں آتی کہ جو لوگ کوئی کام نہیں کرتے ان کے گھروں میں کئی کی بیویاں ہیں، اور یہ آسودگی کہاں سے آ گئی؟ ایک چور نے ڈھٹائی سے جواب دیا، دیکھیے جناب، جہاں تک ہمارے گھروں کا تعلق ہے ان میں آپ کو دخل نہیں دینا چاہیے۔ سالے نے درست لہجہ اختیار کیا، کیا بکتا ہے، میں تم سب کا پیغمبر ہوں اور سلطان بھی۔ چور نے پوچھا، گستاخی معاف، میں کس طرح یقین کروں کہ آپ ہمارے پیغمبر بھی ہیں اور سلطان بھی؟ سالے نے کہا، جب میں یہاں آیا تھا تو یہاں کے لوگوں نے مجھے پوری طرح قبول نہیں کیا تھا، پھر جیسے جیسے میری باتیں ان کی سمجھ میں آتی گئی یہ لوگ میرے معتقد ہوتے چلے گئے، مجھ پر ایمان لے آئے، اور آج یہ حال ہے کہ میں ایک قصر کا مالک ہوں، ایک قلعہ تعمیر کروا لیا ہے، اور اب دمشق کے بنو امیہ حکمران مجھ سے رشک و حسد کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، یہ مقام ہمیں کس طرح ملا؟ چور نے جواب دیا، جناب آپ ہوشیار اور چالاک تھے تو یہ سب کچھ بنا لیا، جبکہ ہم لوگوں کو یہ مواقع اور یہ چالاکیاں، اتنا بہت سارا علم میسر نہیں، پھر ہم آپ کا کس طرح مقابلہ کریں گے؟ سالے نے سختی سے کہا، میں چوری سے بہت نفرت کرتا ہوں، میں ہر جرم درگزر کر سکتا ہوں لیکن چوری نہیں۔ بتاؤ کہ تم چوریاں کرتے ہو؟ ایک شاطر چور نے جواب دیا، پیغمبر صاحب، اگر آپ ہمیں چور سمجھتے ہیں تو ہماری چوری ثابت کریں اور پھر جو بدترین سزا ہو وہ ہمیں دیں۔ سالے کو چور کے طرز استدلال پر غصہ آ رہا تھا، مگر اس کی چوری ثابت کرنا آسان نہ تھا، اور جب تک چوری ثابت نہ ہو جائے سالے انہیں کوئی سزا نہیں دے سکتا تھا۔ فی الحال اس مقدمے کو التوا میں ڈال دیا گیا۔ سالے نے چوروں سے کہا، تم لوگ اپنی آمدنی کے ذرائع ظاہر کرو اور تمہیں اس سلسلے میں 7 دن دیے جاتے ہیں، اگر تم اپنے معقول ذرائع ظاہر نہ کر سکے تو تم پر چوری کا الزام ثابت ہو جائے گا۔ دربار سے نکلنے کے بعد چوروں نے آپس میں مشورہ کیا، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کافی دیر مشورے ہوتے رہے اور یہ طے پایا کہ ہفتہ پورا ہونے سے پہلے یہ علاقہ چھوڑ دیا جائے اور کسی ایسے علاقے میں چلے جائیں جہاں سالے کی رسائی نہ ہو۔ اس فیصلے کے بعد دوسرا فیصلہ یہ ہوا کہ جب اس علاقے کو چھوڑنا ہی ہے تو کئی متمول لوگوں پر ہاتھ کیوں نہ صاف کیا جائے۔ اس فیصلے کے بعد چور چوری کی منصوبہ بندی کرنے لگے۔ اس بار ان لوگوں نے نہایت ہوشیاری سے کئی گھروں کا ایسا صفایا کیا کہ گھر میں کچھ بھی نہ چھوڑا۔ ان لوگوں نے اپنی بیویوں کو یہیں چھوڑا اور مال و زر اور سامان گھوڑوں پر لاد کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ان کے گھوڑوں کی رفتار بہت تیز تھی اور وہ رات بھر میں اتنا فاصلہ طے کر جانا چاہتے تھے کہ صبح ان کی تلاش میں نکلنے والے ان تک نہ پہنچ سکے۔ صبح ہوتے ہوتے چوروں کو شہری حدود اپنے سامنے نظر آ رہی تھی۔ یہ لوگ خوشی سے پاگل ہوئے جا رہے تھے کہ اچانک سامنے سے سالے اپنے سینکڑوں ارادت مندوں کے ساتھ نمودار ہوا اور انہیں حکم دیا، اب رک جاؤ۔ چوروں نے اچانک کی مصیبت اپنے سامنے دیکھی تو بہت زیادہ گھبرا گئے۔ انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ وہ سالے کے محاصرے میں آ چکے ہیں۔ اب فرار کی ہر راہ مسدود ہو چکی تھی۔ سالے آگے بڑھا اور شاطر چور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، بول، تو ان چوریوں کے بارے میں اب کیا کہے گا؟ وہ سب تھر تھر کانپ رہے تھے، ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ ان سب کو چوری کے مال سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ یہ لوگ حراست میں شاہی محل تک لائے گئے۔ اس مرتبہ سالے نے محل کے جس حصے میں چوروں کو بٹھایا تھا وہ حصہ مقتل سے قریب تھا، اور اس وقت بھی کسی کو قتل کیا جا رہا تھا جس کے چیخنے چلانے کی آوازیں محل کے کئی حصوں میں گونج رہی تھی۔ اس کا ان چوروں پر نفسیاتی اثر پڑا اور سالے سے رحم کی بھیک مانگنے لگے۔ سالے نے ان سے پوچھا، سچ بتاؤ کہ تم لوگ اس علاقے میں چوریاں نہیں کرتے ہو؟ شاطر چور نے بدرجہ مجبوری اقرار کیا، جناب والا، یہ ہماری پہلی اور آخری چوری تھی، اس لیے ہمیں ایک رعایت دی جائے۔ سالے نے کہا، نہیں، تمہیں اس طرح رعایتیں دی جا سکتی۔ دوسرے چور نے جھک کر سالے کے پاؤں پکڑنے چاہے، مگر سالے نے اپنے پاؤں کھینچ لیا جس سے چور لڑکھڑا کر گر گیا۔ سالے نے چوروں سے کہا، تم لوگ تو اپنے داؤ میں خود آ گئے۔ سالے نے اپنا فیصلہ سنا دیا، چوری کی سزا قتل ہے اور چور کو جہاں دیکھو قتل کر دو، اس قتل کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ چور کو قتل کرنے میں اجرت سے کام لیا جائے۔ چنانچہ جملہ چور قتل کر دیے گئے۔ اس فرمان نے ایک عجیب سی صورتحال پیدا کر دی، جس کی کسی سے دشمنی ہوتی اس کو چوری کا الزام لگا کر قتل کر دیتا۔ جب اس قسم کے قتل ہونے لگے تو لوگوں نے سالے سے شکایت کی کہ اس قانون میں رد و بدل ضروری ہے، مگر سالے نے صاف جواب دیا کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اس نے مزید کہا، میں نبی ہوں اور جو کہتا ہوں وہ خود نہیں کہتا۔ معزز سامعین و ناظرین، جھوٹے نبی کی یہ داستان ابھی جاری ہے۔